الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی، جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی ہے۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین بحیثیت شافع محشر پہ ہم بات کریں گے۔ محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، شفیع الامم کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فضائل و مراتب سے نوازا ہے جس کو بیان کرنا انسانی علم اور انسانی فہم کی بس کی بات ہے ہی نہیں ناظرین۔ ان مراتب میں ایک رتبہ کل بروز محشر آپ کی رحمت کی صورت شفاعت کے سانچے میں ڈھل کر اہل محشر پر مکمل طور پر آشکار ہوگا کہ جو نبی اس دنیا میں ناظرین ظاہری طور پر تشریف لاتے ہیں تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جو نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور کل بروز محشر یہی نبی جب اہل محشر کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے ناظرین، کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ناظرین کرام، محشر کا دن بڑا ہی کٹھن ترین دن ہوگا صاحب، اتنا کٹھن کہ الفاظ میں اس کی شدت بیان ہی نہیں کی جا سکتی، کہ یہ وہ دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، افراتفری اور مایوسی کا عجب عالم ہوگا، اہل محشر دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، گناہگاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، ان کے گھٹنوں تک، ان کے پیٹ تک، ان کی کان کی لو تک آئے گا، اور مغز کھولتے ہوں گے ناظرین، زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا ناظرین؟ جو 50,000 برس کا ہوگا، اور عالم یہ ہوگا کہ اسی شدید تکلیف کی حالت میں قیامت کا آدھا دن یعنی تقریباً 25,000 سال بیت جائیں گے۔ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جائیں اور اس انتظار سے نجات پائیں، لیکن حساب کتاب ناظرین شروع نہ ہوگا۔ ہر شخص تن تنہا میدان محشر میں کھڑا ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، باپ بیٹے، سارے رشتے موجود ہوں گے، مگر کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، کوئی کسی کا حامی و مددگار نہ ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ نفس نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ جو ماں اپنے بیٹے اور بیٹی پر دنیا میں واری ہوتی ہے، اس دن وہ اس کی فکر نہ کرے گی۔ وہ باپ جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے زمین و آسمان کر کے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ان کے لیے خوشیاں خرید کے لاتا ہے، حلال حرام کرتا ہے، اس دن وہ باپ صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ وہ بیوی جو دنیا میں اپنے شوہر پر واری جاتی ہے، اسے سرتاج کہتی ہے، اس کے لیے دن رات ایک کرتی ہے، اس کے لیے دن کی رات کی ہر طرح کی فکر کرتی ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کچھ نہ کرے گی، اور جو شوہر اپنی بیوی کے لیے دنیا میں سارے صحیح غلط کام کرتا ہے، ہر آسائش لانے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کرتا ہے، اس دن صرف اسے اپنے نامہ اعمال کی فکر ہوگی۔ اسی طرح وہ اولاد یعنی اس کا باپ جو اس کے لیے حلال حرام کرتا ہے، اسے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، تعلیم دلاتا ہے، سیٹ دلواتا ہے، سیٹ کرواتا ہے، شادی کرواتا ہے، اس دن وہ اولاد بھی اپنے باپ کی فکر اور باپ اولاد کی فکر نہ کرے گا، یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہر نفس کو صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح سے وہ پال لگ جائے۔ ناظرین، محشر کے میدان کا نقشہ اس قدر شدید، اس قدر بھیانک کہ اس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور جلال اپنے عروج پر ہوگا۔ اہل محشر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی کی بارگاہ میں ہو لیں گے، مگر سب کی طرف سے انکار ہوگا۔ یعنی تصور کیجئے کہ یہ کس سطح کی پریشانی ہوگی جو بیان کے بیان سے باہر ہے۔ اس وقت میدان محشر میں صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اور شفیق ہوں گے۔ اس وقت صرف آپ ہی ہوں گے ناظرین جن کی دربار الہی میں سنوائی ہوگی اور جن کی بات سنی جائے گی، اور اس وقت ہم کا جھنڈا بھی آپ کے دست مبارک میں ہوگا۔ آپ شفیع الامم کا تاج سجائے ہوں گے، آپ مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے،
گے اور اس دن شفاعت کی کنجی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگی کہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ ایک طرف خلق کی بے چینی، نفسی کا عالم، کوئی پرسان حال نہیں، اور دوسری طرف شافع محشر کی شفاعت کا رتبہ ہے۔ ناظرین، طویل حمد ہے، طویل سجدے ہیں، ہر سجدے میں اذن شفاعت ہے۔ جب تک ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے کوئی بھی شفاعت نہ کر پائے گا۔ یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نبی کی اپنی امت کے سلسلے میں ایک دعا ہوتی ہے، ہر نبی نے جلدی میں دنیا ہی میں اس دعا کو پورا کر لیا اپنی دعا، لیکن سرکار علیہ السلام نے چھپا کے رکھی، مفہوم حدیث ہے، اور رکھ چھوڑا۔ ناظرین، یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ یعنی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا جو عظیم ترین تاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اپنے محبوب کو راضی کرے گا، اور ایسا راضی کرے گا کہ ہر امتی کو داخل جنت کرے گا۔ یہ وہ موقع ہوگا ناظرین کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں۔ بس ناظرین، کچھ نہیں ہے، اعمال ضروری سلیبس ہے، کمپلسری ہے، اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی رحمت اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت پر ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں۔ آخر میں معروف شناخت جناب علی رضا سلطانی صاحب نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں جی، آپ دونوں آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے تو ظاہر ہے، میرا خیال ہے وہ جو ایک منظر نامہ ہے کہ سرور دو جہاں، ظاہر محشر کا میدان سجے گا، محشر قائم ہوگی، بلکہ یہاں سے آغاز کرتے کہ محشر قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار سے تشریف لاتے ہیں باہر، وہ کیا منظر ہوگا یہ بتائیے؟ اور پھر اولاد آدم کی کس انداز سے آپ قیادت فرمائیں گے، کس انداز سے ان کو لیڈ فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ جو محشر کا میدان ہے یہ کہاں سجے گا، اس کا منظر نامہ کیا ہوگا، لوگ کس طرح سے اس میں موجود ہوں گے، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، اس موضوع کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو قیامت اور یوم حشر کی ہولناکی سے متعلق ہے، یقیناً وہ ہم سب کے لیے غور کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی یاد دلاتا ہے۔ دوسرا پہلو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے، اس میں سراپا امید ہے۔ لہٰذا ان دونوں پہلوؤں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری اپنے روضہ انور سے، اور وہ پورے حشر کے میدان میں سارے لوگ پریشان حال ہو کر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے۔ یقیناً اس میں دیکھیے کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اولہم اذا بعثوا، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، بعثت ہوگی، بعث بعد الموت جسے کہا جاتا ہے، تو فرمایا انا اولہم، تو سب سے پہلا میں ہوں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، اور اگر اعراب اس کا پڑھا جائے دوسری طرح تو انا خطیبہم اذا انصتوا، جب انہیں اللہ کی طرف سے خاموش رہنے کا حکم ہوگا، خاموش کرا دیا جائے گا سب کو، تو پھر سب سے پہلا اور تنہا اللہ کی بارگاہ میں بولنے والا جنہیں اذن کلام حاصل ہوگا وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا، اور پھر وہ سب جب ایک وفد کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان سب کا قائد اہل معاشر کا میں ہی ہوں گا۔ اور روایت میں آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، آپ نے خود فرمایا کہ آپ بار بار ساتھ فرماتے جا رہے تھے ولا فخرا، اور مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر بھی نہیں۔ اب یہ جو قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے، بے شک یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، ارکان ایمان میں سے، کہ آخرت پر ایمان لائیں، اور آخرت پر ایمان لانے کے اجزاء پر جب ہم بات کرتے ہیں تو خود مرنا، پھر قبر پر ایمان، اس کی احوال پر ایمان، پھر بعث بعد الموت، حشر کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔
تو وہ جو حشر کے دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے، تو اس میں وہ جو دن ہے کم و بیش 50,000 سال کا دن جسے کہا گیا، اور اتنی سختی، حدت، گرمی اور پشیمانی کا دن، مگر سب کے لیے نہیں۔ وہ جو مطمئن ہوں گے اللہ کی رحمت سے، جو زندگی ایسی گزار کے گئے، وہ بھی موجود ہوں گے۔ تو جب سارے لوگ اور ساری امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، اور قیامت کا دن اتنا طویل ہو گیا، اور پھر آدم علیہ السلام انہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور پھر سارے انبیاء کرام سے پھرا کر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے پاس تمام پشیمان حال لوگ آئیں گے تو میں اپنے روضہ انور سے اتنی جلدی سے اٹھوں گا کہ جیسے آقا علیہ السلام کا جو امامہ مبارک ہے وہ ایسے اس جلدی اور شتابی کی وجہ سے گرنے والا ہو جائے گا۔ یعنی اتنی جلدی سے آقا علیہ السلام اٹھیں گے اہل معاشر کے احوال دیکھ کر، اور آقا علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، یہ اس کام کے لیے تو آج میں ہی ہوں۔ اور اسی کو ائمہ اور اکابرین نے کہا کہ یہ شفاعت کبریٰ ہے، جو شفاعت کبریٰ جہاں سے قیامت کے دن حساب و کتاب کے آغاز کی بات ہونی ہے، جہاں سے قیامت کا احوال یعنی حساب و کتاب شروع ہوگا، کہ اس سے قبل تو اللہ رب العزت جلال میں ہوگا، اور آواز آ رہی ہوگی، ندا آ رہی ہوگی بار بار کہ آج کس کا دن ہے؟ آج فقط اسی کا دن ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے، اور ہر کوئی دم بخود ہوگا۔ مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تمام اہل معاشر آئیں گے تو آقا علیہ السلام اپنے روضہ انور سے یوں اٹھیں گے، اور پھر شفاعت کبریٰ ہوگی، اور گویا کہ اس سے پھر آگے کے مراحل سارے یہ نقطہ آغاز ہوگا، یوم معاشر کا نقطہ آغاز یہی ضروری ذرا میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب، 50,000 دن کا مطلب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اچھا جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اگر میں مثال کے طور پہ آج دیکھوں عیسیٰ علیہ السلام تقریباً ظاہر ہے 2100 برس، ابراہیم علیہ السلام تک میرے خیال ہے 7,000 برس بنتے ہیں، یا آدم علیہ السلام تک 7,000 برس بنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام تک تقریباً 9 ساڑھے 9,000 10,000 برس بنتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیے تو 50,000 برس کا تو 1/4 بھی نہیں گزرا، اور صورتحال ایسی ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے 1/4 تک نہیں پہنچے۔ جی یہ وہ کتنا طویل ترین دن ہوگا اس کا؟ 50,000 سال کا جو ذکر آیا ہے اس میں، اس پہ ائمہ اور اکابرین کی تفسیر اور اقوال کا خلاصہ یہ عرض کروں کہ یہ بھی مراد ہے کہ 50,000 سال سے مراد یہی عدد ہو، یہ بھی مراد ہے کہ بہت طویل اور بڑا دن ہوگا، اور اس کی کثرت اور طوالت کے پیش نظر کہا گیا ہو 50,000 سال، اور یہ بھی پھر ایک اختلاف ہے کہ وہ جو دنوں کا حساب ہے، وہ دنوں کا حساب عالم دنیا کے اعتبار سے ہے یا عالم آخرت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو جو دن اور رات ہے وہ سورج اور زمین کی حرکت کے ساتھ مربوط ہے وہ نظام، لہٰذا اس کا دورانیہ اسی کے اعتبار سے ہے، اور آخرت کا جو دن ہے تو یہ جو وقت کا نظام ہے ہمارے پاس، یہ نظام الاوقات تو ختم ہو جائے گا، پھر معلوم نہیں کہ وقت کا پیمانہ کیا ہوگا، گویا کہ وہ اتنا طویل دن ہوگا حشر کا دن، اور آقا علیہ السلام اپنے روضہ انور سے تشریف لا کر شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اور حشر کے میدان کی کاروائی کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک، سرکار علیہ السلام کہ دست مبارک میں لوائے الحمد ہوگا، ظاہر ہے سرکار علیہ السلام جو ہے وہ عرش کے سائے تلے تشریف فرما ہوں گے۔ اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ شفاعت پہ ذرا بات کریں، اور محشر کا جو خاص طور پہ میدان کا نقشہ اس پہ بات کریں، شفاعت کیا ذرا پہلے لوگوں کو یہ بھی ذرا سمجھائیے، بہت کنفیوژن ہے اس حوالے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب شفاعت کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں خدا نخواستہ ہم اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ اس میں ہم شرک کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں مطلب معاذ اللہ کہ اللہ کو ہم لیس امپورٹنس ہی دے رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ شفاعت کیا ہے، پھر اگر شفاعت کی کلیئرٹی ہو جاتی تو یہ بتائیے کہ شفاعت پہ یقین رکھنا کیوں ضروری ہے، اور کیا وہی بات کہ کیا مسلمان اگر مجھ جیسا گناہ گار ہے تو کیا یہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ بخشا جاؤں گا، یا کوئی اور وجہ بھی اس میں شامل حال ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات، مراتب، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کی بے شمار شانوں کا اظہار فرمایا ہے، لیکن کچھ ایسی شانیں ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ ٹھیک،
انہی جو آنے والے وقت کی شانیں ہیں ان میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو ہے وہ شفاعت کی بھی ہے. ٹھیک. اب شفاعت ہوتی کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ایسا متناسب انتخاب الفاظ کا نتیجہ ہے کہ جس کے اندر ہم اس کو سفارش تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سفارش جو ہے وہ ہر اچھی اور بری چیز کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ سفارش جو ہے وہ قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اذن شفاعت جو ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے تو کامل اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کو جب استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ اور ثمر بھی لازماً عطا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویری گڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. ابھی جہانوں میں سے وہ جہان آخرت کا جہان جس کو کہتے ہیں اس نے آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، رحمت تھے، رحمت ہیں اور رحمت بن کے رہیں گے. اور اسی چیز کا ہی پرتو ہم دیکھتے ہیں، رحمت کسی آدمی کی مشکل کو دور کرنے کو کہتے ہیں. درست. اور جب قیامت والا دن ہوگا تو اس وقت وہ رحمت حضور علیہ السلام کی شفاعت کی صورت میں مومنوں کے اوپر وارد کر دی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کہنی کہ عقیدہ شرک میں نہ آئے، خود آیت الکرسی شریف جو بچے کو یاد ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش شفاعت کر سکے؟ ہاں الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے. اور وہی اذن لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بار بار سجدہ بھی کریں گے، اور یہ کہا جائے کہ اس کے لیے وہ سجدے فرما چکے. اس اذن کو حاصل کرنے کے لیے کائنات عرضی کے اندر آپ بے شمار سجدے فرما چکے، زمین کو اپنے سجدوں سے آباد فرما چکے. اور یہی چیز ہمیں نماز میں بھی عطا کر دی. کل عبادات میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نماز، اور فرمایا کہ نماز میں سے سب سے زیادہ پسند ہے سجدہ. واہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن شفاعت ہے. تو یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ خود اپنے آپ کو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچا کر اس کی رحمت میں داخل کر. ویری گڈ. کلیئرٹی ہو گئی. محشر کا نقشہ بتائیے. اب ہم دیکھتے ہیں محشر کے اندر کیا ہوگا، اس کو نقطۂ آغاز کیا. دہلمی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بیت اللہ اپنی جگہ سے چلے گا اور میرے مزار پرانوار پر حاضری دے گا. اچھا. کما یلیق بشانی، یہ وہاں حاضر ہوگا اور وہاں آ کر عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے سلام عرض کرے گا تو میں جواب دے کر اسے پوچھوں گا کہ بتاؤ میری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ حضور فرماتے جواب دینے کے بعد اسے پوچھوں گا تو اس کا جواب ہوگا تو یہی ہوگا کہ حضور بس میں تو اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں، اتنی آپ کی امت محبت کر چکی، اتنی محبت کر چکی، اب اذن شفاعت کی منزلیں آئیں گی تو حضور جو مجھ تک پہنچ چکے میں ان کی شفاعت کر دیتا ہوں، اور جو پہنچنے کی تمنا رکھتے تھے اور نہیں پہنچ پائے آپ اپنے ان غلاموں کی شفاعت فرمائیں. تو یہ یہاں سے آغاز ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے 3 دفعہ اختیار دے چکا کہ آپ کچھ مانگیے. تو فرمایا 2 دفعہ میں مانگ چکا ہوں اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یہ 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں، یا دوسری دفعہ یعنی وہ وقوع یقینی ہے تو دوسری دفعہ کو آپ نے ساتھ متصل ذکر کر دیا. اور فرمایا کہ اخرت الثالثہ، میں نے تیسری دفعہ کا ذکر روک رکھا ہے، جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو پھر میں ایسی اللہ کے حضور شفاعت کروں گا اور امت کے لیے مغفرت مانگوں گا کہ ساری دنیا اور پہلے انبیاء کے امتی وہ بھی سارے میری طرف مائل ہوں گے اور انبیاء بھی مائل ہوں گے. حتیٰ یرغب الی الخلق، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف مائل ہو جائیں. کہ یہ سارے اختیارات آپ سر ایک سوال ضروری بتا دیں، بلکہ محشر کے میدان کے نقشے پہ تو آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو سوال میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کلیئرٹی ہو جائے کیونکہ اس سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے وہ. ایک تو بات یہ ہو گئی کہ شفاعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ نظام میں دخل ہے، نہ خدا نہ خواستہ کوئی شرک کا اس کا پہلو ہے. یہ تو کلیئرٹی ہو گئی. اب وہی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیا اپنے اعمال پہ صرف بھروسہ کرے یا شفاعت پہ بھی اسے بھروسہ کرے؟ اعمال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات ہمارے لیے ارشاد فرما دی. ہر بات ہی خوبصورت ہے لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے امتیو قیامت والے دن مجھے دوسرے انبیاء کے سامنے شرمندہ نہ کروا دو. یہ انتہائی جامع جملہ. اللہ کس لیے؟ فرمایا نہ تو تمہارے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوں
اور نہ اس کے اندر ایسی برائیاں ہوں کہ جو دوسرے انبیاء کرام ان کے امتی نہ کر سکے اور وہ تم کر کے لے آؤ۔ فرمایا اس حوالے سے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ اب رہی بات اعمال کی، تو اعمال کی تو ترغیب دے چکے، فرمایا کہ حاجی جو ہے وہ حج کرے گا تو 10 بندوں کی شفاعت کا اختیار مل جائے گا۔ اسی طرح کچھ روایات میں 25 تک کی بات آتی، حافظ قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا صرف حفظ کے عمل کی وجہ سے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اعمال، تو وہ بھی 10 افراد کی شفاعت کرے گا، اور ایسے لوگوں کی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، نمازی کو اذن شفاعت ہوگا، عالم کو اذن شفاعت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہیں؟ یہ ہمیں بتا دیں کہ تمہارا نامہ اعمال جو نیکیوں سے لبریز ہونا چاہیے۔ اس کے اندر نیکیاں یہ نہیں کہ تم خالی اعمال ہو کر میرے پاس آ جاؤ، نیکیاں ہونا تمہارے پاس اور پھر تم میرے پاس آ جاؤ، نہیں، فرمایا یہ تمہارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو اور اس کے بعد آگے پھر وہ کام میں کروں گا۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت کے لیے میں نے اختیار شفاعت کو جو استعمال کیا 2 دفعہ اور تیسری دفعہ کو روک کے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تشریف لائے تو آتے ہوئے بھی امت کی مغفرت کی التجا کی، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو وہاں بھی اس امت کی شفاعت کے لیے اور امت کی مغفرت کے لیے آپ نے بات کی ہے، اور یہ ہے تیسری چیز قیامت والے دن کے لیے آپ نے۔ بالکل ٹھیک ہے، ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کمپلسری سبجیکٹس ہے، نماز ادا کرنی، روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنے، استغفار کرنا، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اپنے آپ کو ایک صالح مومن بنانا ہے اندر باہر سے، اس میں کوئی دوسری، لیکن تیقن جو ہے ان اعمال پہ نہیں کرنا۔ تیقن صرف ایک بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہو۔ درود پاک کے بعد آپ کو لوٹ کے بتاتے ہیں کہ محشر کے میدان میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن مقامات پہ تشریف فرما ہوں گے، محشر کے میدان کا نقشہ کیا ہوگا، اس کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اور اس وقت جو ہے وہ ایک جمع غفیر ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، بہت کچھ ہے صاحب۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑا لطیف موضوع ہے ناظرین کہ ہم ظاہر ہے مسلمان یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کل بروز محشر بس کسی طور سے ہماری خلاصی ہو جائے، اور جو سمجھدار مسلمان ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے صاحب کہ ان اعمال کا تو معاملہ ایسا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ ڈسکارڈ کر دیے گئے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے، ہم کس سے سوال کریں گے؟ تو سوال کرنے کے لیے ظاہر ایک ہی ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں سبھی حاضر ہوں گے۔ آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں۔ امتیاز صاحب ذرا بتائیے میدان محشر اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ابھی اس کی ہولناکیوں پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں، کن کن مقامات پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، پہلے تو یہ بتائیے، اور اس وقت ظاہر ہے آپ بیسکلی آپ کیا فرما رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، ذرا وہ تھوڑا بتائیے لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی یہی سوال ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں، ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کہاں ملیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے کہ صحابہ کرام کو جہاں یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں انہیں یوم حشر کے حوالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو بھی دامن گیر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کہاں تلاش کریں گے اور کس حال میں تلاش کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 مقامات پہ تلاش کرنا، 3 میں سے کسی ایک مقام پر میں ہوں گا۔ فرمایا ایک تو حوض کوثر ہے، ایک میزان ہے، اور ایک پل صراط ہے، اور یہ ان تینوں مقامات پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور اپنی امت کے لیے اور اہل معاشر کے لیے شفاعت کے لیے بھی، آسانی کے لیے بھی۔ حوض کوثر پر آپ تشریف فرما ہوں گے تاکہ پیاسی امت کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاتے رہیں، اور وہ جو انا اعطیناک الکوثر، اس کی تفاسیر میں سے ایک تفسیر اور اس کا محل کہ حوض کوثر آقا علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا، اور آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے اور پیاسی امت کو آپ وہاں سے جام پلائیں گے اور ان کی پیاس بجھائیں گے۔ پھر اسی طرح میزان پر، تو میزان پر کیا ہو رہا ہے؟ اعمال کا حساب ہو رہا ہے، اور آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں کہ اگر کسی امتی کے اعمال میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو آقا علیہ السلام وہاں شفاعت بھی فرما رہے ہیں، بلکہ یہ روایات بھی آتی ہیں کہ آقا
आका अलैहिस्सलाम अपनी जेब मुबारक से पर्ची निकाल के रखते हैं, और क्या है? दुरूद पाक है जो आपने पढ़ा था आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर, और उससे उसके नाम आमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वज़न पैदा फरमा देता है। यानी ऐसे फिर कई मनाजिर हैं कि आप मीज़ान पर खड़े हैं तो किस तरह से शफ़ात का अमल जारी व सारी है, पुल सरात पे खड़े हैं तो फिर वहाँ क्या है, वहाँ से साफ ज़र एक मुश्किल मरहला है गुज़रने का। तो उशाक तो इसको यूँ भी कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब इन मुश्किल मुकामात पर खड़े होंगे तो गोया के आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम आपको देखते जाएंगे और हश्र की इन तमाम मनाजिल को तय करते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमारे साथ आखिरी एक बात ये कि आका अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला नूर के मिंबर बिछाएगा तमाम अहले ईमान के लिए, दर्जा बदर्जा अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे लिए नूर का मिंबर बिछाया जाएगा, लेकिन मैं उस पर तशरीफ़ फरमा नहीं हूँगा, बल्कि मैं अर्श के दाएं जानिब में खड़ा रहूँगा और मेरा रब हत्ता कि मुझसे सवाल करेगा क्या, तो मैं करूँगा कि बारी ताला मेरी उम्मत की का हिसाब जल्दी क्या कहने। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर जनाब प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस दुरानी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। एक बात जो मैं चाहता हूँ दुरानी साहब, उस पर ज़रा साहब कलाम कीजिए। ये जो महशर का मैदान है इसको हम बड़ा लाइटर मोड पर लेते हैं, साहब देख लेंगे जी, बाद में देख लेंगे जो कुछ भी होगा। क्या है इसका नक्शा, ज़रा बताइए, इसकी हौलनाकियाँ क्या हैं? यानी आजकल मैंने बहुत से लोगों को माज़अल्लाह ये कहते हुए सुना, कब्र देख लेंगे, हश्र देख लेंगे जी, क्या है? तो ज़रा क्या हश्र बपा होगा, ज़रा ये बताइए। दूसरा, सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन है कि अपने उम्मतियों को, मुझ जैसे गुनाहगार को, हम जैसे गुनाहगारों को कैसे पहचानेंगे, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम और ईमान अफरोज़ टॉपिक है आज का जो आपने इंतखाब किया। क़यामत का जो दिन है, हमें अगर हम कुरान और हदीस की तनाजुर में इस पे गौर करें तो ये बर्पा ही तब होना है जब ज़मीन पर कोई एक भी कलमा गो नहीं रहेगा, ठीक, और ज़मीन पर कुफ्र का राज होगा और अल्लाह तबारक व ताला के जलाल के नतीजे में कि कोई एक भी उसका मानने वाला नहीं है, क़यामत बर्पा होगी। अब जब क़यामत बर्पा होगी तो उस वक़्त जो एक आवाज़ वहाँ पर मैदान हश्र में गूंज रही होगी वो होगी लिमनिल मुल्कुल यौम। दुनिया के अंदर अपनी हुकूमतें, अपने ओहदेदारियों, अपनी ज़मींदारियों, अपनी जागीरदारियों के दावे करने वालों, ये बताओ कि आज किसकी बादशाही है? और फिर किसी में इतनी मजाल भी नहीं होगी कि वो आगे से जवाब दे सके, वो खुद ही जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। ये उस अल्लाह की बादशाही का दिन है जो यकता और सब पर गालिब है। और उस वक्त सारी दुनिया अल्लाह की आवाज़ को सुनेगी, सब सुनेंगे अल्लाह की आवाज़ को। एक ही मैदान हश्र होगा, ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदली जा चुकी होगी और सब वहाँ पे खुदा के सामने होंगे मैदान महशर में। और हदीस पाक के अंदर ये आता है कि लोग इस तरह उस दिन उठेंगे जैसे माँ के पेट से दुनिया में आए थे, नंगे बदन थे, गैर मख्तून थे, इस हाल के अंदर वहाँ पर खड़े होंगे। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लोग वहाँ पे उरिया होंगे तो शर्म का मामला क्या होगा? तो सरकार में वो इतनी हैबत का दिन होगा कि ये मामलात सरफ़ नज़र हो जाएंगे। अल्लाह, यानी लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं, इसकी परवाह नहीं होगी, हैबत में मुब्तला होंगे वो। सूरज इस कदर करीब कर दिया जाएगा कि लोग अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में गलता होंगे। अल्लाह, हत्ता कि कुछ लोगों का पसीना उनके लबों और कानों तक पहुंचा हुआ होगा, अल्लाह, मुंह की लगाम बन जाए। ये कैफियत होगी क़यामत के दिन, और जिसके अंदर फिर अल्लाह पाक की नाराज़गी और उसके जलाल का जो तसव्वुर होगा और जहन्नम की जो चीखो पुकार की आवाज़ होगी, ये एक अजीब मंजर और फ़िज़ा पैदा कर रही है। जहाँ आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहौल में अपनी उम्मत को कैसे पहचाने, ये है बढ़िया। जब यहाँ पर यानी अरब हा की तादाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक के इंसान वहाँ पर जमा होंगे, उनके अंदर उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबियत सलातो वस्सलाम की पहचान कैसे होगी? सरकार ने फरमाया, मैं जब उठूँगा वहाँ पर मैं निगाह डालूंगा, मेरे सामने भी बेतहाशा लोग होंगे, दाएं भी बाएं भी आगे पीछे, मगर मैं इन तमाम बेतहाशा लोगों में अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। पूछा गया कैसे पहचानेंगे? तो एक रिवायत में आता है जैसे बहुत सारे घोड़ों में पंज कलियान घोड़ा पहचाना जाता है। अच्छा,
وہ گھوڑا جس کے چاروں پاؤں پر الگ سے رنگ ہوتا ہے وائٹ کلر کا اور ماتھے پر بھی رنگ ہوتا ہے، وہ سیم کلر والے گھوڑوں میں الگ نمایاں نظر آتا ہے۔ جی جی۔ تو فرمایا باقی امتوں میں میری جو امت ہے اپنے اعضائے وضو ان کے جو ہیں ہاتھ پاؤں چہرہ پیشانی یہ نور سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کا جو نور سے چمکنا ہے بروز حشر وہ مجھے پہچان کرائے گا کہ یہ میرے ہی غلام ہے اور یہ میری امت ہے۔ یعنی یہ بنیادی طور پہ بروز محشر ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوگا، یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ، ہمارا شناختی کارڈ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں اپنے وضو کو اچھی طرح کرو اور اعضائے وضو کو اچھی طرح دھو، جہاں تک لے کے جا سکتے اوپر تک دھو ان کو، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوں گی جو نور کا باعث ہوں گی اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑے گی اور آپ غلاموں کو پہچانیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، میں آپ کی بات کو اس طرح سے لوں کہ کل بروز محشر انشاءاللہ یقیناً کالی کمرے والے کے بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہوگی، تو وہ جو کالی کملی والے ہیں وہ ہمیں پہچانے اس طرح سے کہ ہم اپنے وضو پہ اور اپنی نمازوں پہ جو ہے خاص توجہ دیں۔ اب ذرا یہاں پہ علامہ صاحب ایک بات خاص طور پہ بتائی، ابھی ریلیونٹ بات آ گئی۔ اسی ریلیونس میں اگر میں یہ سمجھنا چاہوں وہ جو مقام محمود ہے صاحب، اب ذرا اس کے بارے میں بتائیے، وہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں بخاری شریف کی، آپ یقین مانی میرا تو بڑا، میں تو بس اس وقت اشش کر اٹھتا ہوں کہ وہ جو 4 سجدے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں فرمائیں گے، اور محب اور محبوب کا ایک جو ناز کا اور نیاز کا جو انداز شروع ہوگا، وہ کیا ہے ذرا بتائیے۔ اس کے اندر حقیقت حال یہی ہے کہ وہ بروز محشر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں جب سارے امتی جائیں گے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ شفاعت میرا حق ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہی انداز اور یہی فکر دیں گے کہ جب کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر آنا لہا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہلم الیہ، پہلے فرما دیا انتم تتقاہرون الی النار کالفراش، تم پروانے بن کر جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں ہلم الیہ ہلم الیہ انا صاحبکم، ارے میری طرف پلٹ کے آؤ، تمہارا مالک و مولا تو میں ہوں۔ تو قیامت کا دن ہوگا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوں گے اور امت کے لیے آپ سجدہ کریں گے رب کائنات کے حضور، پہلی دفعہ جب امت آئے گی تو آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور ایسا گروں گا اور اس سجدے کے اندر میں اتنی اللہ کی حمد کروں گا، اتنی حمد کروں گا جو مجھ سے اس وقت سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ اب بات یہ نظر آتی کہ اگر اس سے پہلے شفاعت کا موقع نہیں آیا تو اس سے پہلے ویسی حمد کا موقع بھی نہیں آیا، تو وہ حمد حضور نے بچا کے رکھی کہ میں اذن شفاعت کے لیے وہ کروں گا، وہ پہلی مرتبہ وہ حمد ہوگی، کسی نے اس سے پہلے کسی نے نہ کسی نے کہی اور نہ کسی نے سنی۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ ندا آئے گی ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا کل تو تا، اے محبوب اپنا سر انور ذرا محبت سے اٹھائیے تو صحیح، ساری زندگی یہ سر ہمارے حضور جھکتا رہا اور آج تو یہ سر جھکانے کا نہیں امت کے لیے اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ شفاعت کریں، جس کی کریں گے وہ قبول کی جائے گی، آپ جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا اور جو آپ فرمائیں گے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ تو حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف میری امت کی مغفرت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اذن فرمائے گا جائیے ہم نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لی جن کے دلوں میں لمبے اعمال کی بات نہیں، بڑے اعمال کی بات نہیں، جو کے برابر بھی آپ پر ایمان جن کا موجود ہے، ہم ان کو بھی آپ کی شفاعت کے صدقے معاف فرمائیں، یعنی جو کے دانے کے برابر بھی ایمان جن کا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں دوسری مرتبہ پھر سجدہ کروں اور پھر وہی منظر، پہلے سے بڑھ کے آپ نے حمد کرنی ہے اس سے بڑی شفاعت لینے کے لیے۔ تو کہتے ہیں جب میں اسی طرح پڑا رہوں گا پھر ندائے باری تعالی ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی منظر قیامت کو ہونے اور تیقن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما رہے ہیں، اور یہاں پر جب دوسری مرتبہ کریں گے ہم تو پھر وہی ندا آئے گی۔ تو آپ کہتے ہیں جب میں پھر وہی عرض کروں گا کہ ابھی میری امت، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا گندم کے دانے کے برابر بھی جن کے اندر ایمان ہے ہم نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ پھر تیسری دفعہ جو ہے فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، وہ منظر پہلے سے بھی بڑھ جائے گا اور جوبن پہ چلا جائے گا، اور وہاں جا کر یہ
ہوگا کہ پھر وہی اللہ کی طرف سے ندا آئے گی تو میں پھر عرض کروں گا، تو جس کے اندر ایک معمولی رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ فرماتے پھر میں چوتھی مرتبہ گروں گا، پھر میں اللہ کی پہلے سے بھی بڑھ کے حمد کروں گا، تو رب کائنات اس وقت فرمائے گا اے محبوب اب تو ایمان صرف زبان کی حد تک رہ گیا ہے، یہ چھوڑ دیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر ہے، رب کائنات فرمائے گا کہ یہ کلمہ طیبہ جنہوں نے پڑھا ہے نا، اب صرف ہر ایک کی شفاعت آپ نہ کریں، کچھ ہماری رحمت پر بھی رہنے دے، جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہم نے اس کی بھی مغفرت فرمائی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے جس کے دل میں میرا کلمہ ہے میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔ اچھا اب اس میں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اب عسیٰ افعال رجا میں سے ہے، لیکن جب یہ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر یہ افعال تیقن میں چلا جاتا ہے کہ قریب ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ حضور کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اچھا نماز اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا۔ وَبَعَثُ مقام محمود، تو یہ مقام محمود ایکچولی کوئی ڈیزگنیشن ہے، کوئی سیٹ ہے، کیا ہے یہ؟ ایک تو یہ سٹیٹس ہے جو اچھا، لیکن دوسرے نمبر پر یہ ویسے بھی مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں انا یمین علی العرش، میں اللہ کے عرش پر رب کے دائیں طرف ہوں گا، دائیں طرف۔ اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا بایاں تو کوئی ہے ہی نہیں، جو بھی ہے وہ دایاں ہے۔ اب ذات باری تعالیٰ جبکہ اللہ جہت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جو بھی ہے وہ دایاں ہے۔ اب حضور علیہ السلام عرش اولیٰ پر جلوہ گر ہو جائیں گے اور وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم عرض کریں گے پھر وہ رد نہیں کیا جائے گا، اور یہ وہ مقام محمود ہے۔ وہ تو اللہ وعدہ فرما چکا، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ تم بھی کہتے رہو اس درجے پہ جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، ساتھ میں تمہاری نیک تمنائیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو آج ہم حضور علیہ السلام کے لیے یہ نیک تمنا اللہ کے حضور عرض کریں تو قیامت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صلہ عطا کریں گے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نیکی کا بدلہ نیکی یہ ہے کہ آج ہمارا ٹائم ہے، ہم صبح نور میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، اور قیامت کا دن جب حضور کا ہوگا تو اس وقت آپ ہماری طرف نگاہ کرم فرما رہے ہوں گے، اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا جو قیامت کی ہولناکیوں پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن اٹ مینس کوئی رشتہ جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی بات ایسی بات ہے نا؟ یعنی ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، وہ رشتے جن کی بنیاد محض نسب ہے یا محض دنیاوی دوستی ہے وہ رشتے کام نہیں آنے۔ وہی عرض کر ماں باپ بہن بھائی مطلب سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی نا، یہ معاملہ ہے۔ اچھا اب ایک امتی کو سرکار، اب چونکہ اب تو معاملہ یہ آ گیا نا، یا تو اللہ کی رحمت ہے یا سرکار کی شفاعت ہے، کیونکہ اعمال کا بھی یہ ہے کہ بھروسہ تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ منہ پہ مار دیے، کوئی 500 سال کی عبادت ایک شخص کی دیکھیں نا، سجدے میں مطلب جو ہے موت آئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اینڈ میں جو ہے وہ منہ پہ مار دیا گیا سب کچھ۔ تو اللہ کی رحمت ہے یا سرکار کی شفاعت، تو ایک امتی کو اپنے آقا کی شفاعت پر ابھی آ گیا کرکس سمجھ لیں گفتگو کا، کس حد تک یقین رکھنا چاہیے، ایک بات۔ اچھا اب جب یقین ہو گیا اس بات کا کہ صاحب آگے کچھ اور نہیں ہے، ڈیڈ ہینڈ ہے، اگر ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ جاتے ہیں تو ہاں ایریا کھلا ہوا ہے، اگر ہم اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر سرکار کی شفاعت کے اصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بتائیے۔ بہت اہم سوال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ شفاعت کے حصول کے لیے 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو لفظ شفاعت ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، یہ لفظ شفاعت یہ شفا سے نکلا ہے، ٹھیک، اس کا معنی ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا۔ ہمارے ہاں پہلے زمانوں میں، اب تو یہ سلسلہ کم ہو گیا ہے، باہم زمینوں کے معاملات میں کسی نے کسی کو برادری سے خاندان سے باہر فروخت کیا تو برادری والے نے شفا کا حق دائر کر دیا۔ یہ حق شفا کیا تھا؟ حق شفا یہ تھا کہ میں خاندان کے اعتبار سے اس کے قریب ہوں، میں اپنی جگہ لوکیشن کے اعتبار سے اس کے قریب ہوں، تو میرا حق بنتا تھا کہ یہ چیز مجھے سیل کرتا، نہ کہ باہر کسی کو سیل کرتا۔ اب اس بنیاد کے اوپر جو لفظ شفاعت ہے، حقیقت میں یہ تعلق کے جڑے ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت لینی ہے تو اس کے لیے شرط اولی یہ ہے کہ ہمیں آج نبی رحمت سے اپنا رشتہ ادب و محبت جوڑنا ہوگا۔ واہ! اگر آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ادب کا، محبت کا، غلامی کا رشتہ نہ جوڑا تو قیامت کے دن اگر ہم دعویٰ کرتے بھی رہیں گے، التجا کرتے بھی رہیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رحمت ہم سے ہٹا لیں. اسی لیے ہمارے بزرگ کہہ گئے کہ آج لے ان کی پناہ, واہ, آج مدد مانگ ان سے, واہ, کل نہ مانیں گے قیامت کو. اگر مان گیا قیامت کو تو ہر کوئی ماننے والا ہوگا. تو شفاعت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب, محبت, غلامی اور ایمان کا رشتہ قائم کیا. لیکن اس سے پہلے تو میرا خیال ہے درانی صاحب یہ بات ایڈریس ہونی چاہیے نا کہ ہمیں شفاعت پہ یقین کس حد تک ہے. جب ہمیں یقین ہوگا تبھی تو ہم رشتہ اس انداز سے قائم کریں گے. جی, اور وہ دوسری حدیث پاک سرکار فرمایا شفاعتی حقن یوم القیامہ, میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے. واہ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر جانتے ہو اس کا اہل کون ہوگا؟ اس کا اہل وہی ہوگا جو آج ایمان رکھتا ہوگا شفاعت پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ایمان ہے شفاعت پہ اسی کو شفاعت ہے. اور ایمان شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محض اللہ کا مرسل رسول ہونے پر ایمان رکھنا یہ تو بنیادی تقاضا ہے. لیکن حق کے شفاعت لینا ہے تو حضور کو آقا کی شانوں کے ساتھ ماننا ہوگا کہ اللہ پاک نے آپ کو شافع یوم محشر بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اذن شفاعت کبریٰ بھی آپ کے لیے ہے, اور باقی جتنی شفاعتوں کے راستے ہیں وہ بھی آپ ہی کی شفاعت کے راستے سے آگے کھلیں گے. یعنی مکمل اتھارٹی ماننا ہوگا ان کو. مکمل اتھارٹی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن اور عطا سے. قیامت کے دن کا جو منظر ہے وہ پھر ہم رجوع کریں گے. فقط یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ جب تک انسان کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ نہیں ہوگا, حضور کے ساتھ جب تک یہ رشتہ قائم نہیں ہوگا, تب تک انسان قیامت کے دن حضور کی شفاعت کو کلیم نہیں کر سکتا. کلیم کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ آج آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنا ادب اور محبت کا رشتہ قائم کرے. دوسری حدیث پاک جو میں عرض کرنا چاہوں گا, جو شفاعت کے لیے شرط بنیادی شرط ہے, وہ فرمایا کہ جو شخص کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا ہے, چونکہ شفاعت اسی کے لیے ہے نمبر 1 جو ایمان والا ہے, اور نمبر 2 شفاعت اسی کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بھی ماننے والا. اگر آقا کی اگر ایمان ہے کلمہ گوئی کی حد تک, اقرار توحید و رسالت والا اگر ایمان ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی جو شان شفاعت ہے اور آقا کو اللہ نے جو مقام محبوبیت دیا ہوا ہے, اور شفاعت بالاذن بھی ہے, شفاعت بالوجاہت بھی ہے, یہ جو سارے پہلو ہیں, جب تک ان پر ایمان اور ایقان کی گہری کیفیت نہیں ہوگی تب تک انسان اس وقت اپنے جو شفاعت کا جو امیدوار بننا ہے, قیامت کے دن شاید وہ رستہ ہی اس سے بھلوا دیا جائے, وہ اس راہ پہ چل ہی نہ سکے جہاں پہ چل کر جا کے سرکار کی شفاعت کو ڈیمانڈ کرنا. یعنی سرکار علیہ السلام کی مفتی صاحب اگر شفاعت کا کینڈیڈیٹ بننا ہے تو سب سے پہلے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلی ایمان رکھنا ہوگا. یہی بات ہوئی. یقیناً شفاعت کے حصول کے لیے ایمان والا, کلمہ پر, توحید پر, دنیا سے جانا یہ ضروری ہے جہاں, تو آقا علیہ السلام کی شفاعت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اور وہ جیسا کہ درانی صاحب نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے تمام فضائل اور تمام عظمتوں کو ماننا دل و جان سے, جیسے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو شفاعت عطا فرمائی. شفاعت کی شرائط اور تقاضوں میں جب ہم جاتے ہیں تو جہاں ایک شرط یہ لازم ہے کہ شفاعت صرف وہی کر سکیں گے جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اذن حاصل ہو چکا ہے, اور وہ جو اذن شفاعت کا ہے وہ تو دنیا میں رہتے ہوئے انہیں حاصل ہو چکا ہے, لیکن قیامت کے دن جو ہوگا اسے علماء نے کہا وہ اذن کلام ہوگا کہ ہاں اب آپ شروع کیجئے, اب آپ جو کہیں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو لہٰذا ایک تو یہ شرط ہوگی. دوسرا یہ کہ جس کے حق میں شفاعت کی جانی ہے تو وہ اسی کے حق میں شفاعت قبول ہوگی جس کے حق میں اللہ رب العزت کی رضا ہوگی. ٹھیک, مومن یا مسلمان, چلیں ایک اور نیشنل پیڈسٹل پہ آ کے بات کریں. مسلمان, ایک عام مسلمان, گناہ گار مسلمان, سیاہ کار مسلمان, بدکار مسلمان, انتہائی یہ سمجھ لیجئے کہ تعفن زدہ گھاٹیوں کے اندر جو ہے غرق ہو چکا گناہوں کی, اب وہ محشر کے روز پیش ہوا, تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا یہ بتائیے. یعنی کیا وہ گناہ کبیرہ کرنے والا وہ بھی شفاعت کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھیے لفظ شفاعت تو ہوتا ہی اس کے لیے ہے جو گناہ گار ہو. ہاں, جو گناہ گار نہیں ہے اس کو شفاعت کی ضرورت. اور کیا حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ میری شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والا؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. حضور فرماتے میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے. گناہ صغیرہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی نیک اعمالیوں کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے اس کی برکت سے دنیا میں بھی معاف فرماتا رہتا ہے. اوکے, تو اب قیامت کو یہ جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں, ہاں
اس چیز کی معافی نہیں ہمارے آڈینس کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا قرض چکانا ہے اور وہ دبا کے بیٹھے ہوئے واپسی کی تدبیر بھی نہیں کر رہے، تو اس کا حساب قیامت کو اللہ تعالیٰ، وہ جو مفلس والی حدیث ہے، مفلس کون ہے نا؟ بالکل۔ تو اب اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اپنی ذات کے اندر، جن کا براہ راست تعلق صرف اپنی ذات سے ہے، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کریں گے۔ اور چونکہ یہ بات بھی حضور نے فرمائی اور وہ بات بھی حضور نے فرمائی، لہٰذا ہم ان دونوں کو ٹکرا نہیں سکتے، اپنی اپنی جگہ پہ دونوں کو تسلیم کریں۔ فائنلی درانی صاحب، ایک مسلمان کو، عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کل بروز محشر انشاءاللہ ہم سب نے پیش ہونا ہے، تو اس کی تیاری، یعنی ایک وہ مومنٹ ہوتا ہے نا، مومنٹ آف دا ڈے، وہ مومنٹ آف دا ڈے ہوگا، یعنی وہ محشر کا میدان ہوگا، اور جس وقت کالی کملی والے یعنی رخ انور، جس رخ انور کی تابناکیاں دیکھنے کے لیے دنیا کا ہر مسلمان مچلتا رہا، وہ مومنٹ آف دا ڈے ہوگا ہر مسلمان کے لیے کہ جس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پہ پہلی نگاہ انشاءاللہ ہم گناہ گاروں کی جائے گی۔ اس مومنٹ آف دا ڈے کو اچیو کرنے کے لیے آج سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت عام سوال کیا ہے میں نے آپ سے اس وقت۔ گزارش یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب ہم قیامت کے دن جائیں اور آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو ہمیں حد المقدور، جو ہماری ایک بشری حد تک ممکنہ انسان کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، سرکار کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے، اس دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اور اس دین کو اپنی ذات پر، اپنے گھر تک اور اپنے نظام کے طور پہ نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کا جو ایک عملی پیکر ہے، وہ انسان حتی الامکان کوشش کر کے دنیا سے جائے، تاکہ جب بروز محشر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حضور مسکرا پڑیں اور فرمائیں کہ میرے غلام نے اپنی تگ و دو اپنی حد تک کر کے آیا ہے، اب آگے درجات کی بلندی کا ذریعہ وہ سرکار کی شفاعتی بننے والی۔ اللہ اکبر، اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بس اس دعا کے ساتھ ساتھ کہ بس کل بروز محشر سرکار علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب، سب کو نصیب ہو جائے صاحب۔ تو اور کیا چاہیے کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا بجائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد۔ کتاب الشفا، شدید غصے کو دور کرنے کا عمل، کہ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے اوپر اپنے آپ سے دم کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور عقل کو روشن رکھتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں مضمون کا خاتم النبیین بحیثیت شافع معاشر۔ ٹویٹر پر ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ ملک کے ممتاز شناخہ جناب علی رضا سلطانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ بس جانے سے پہلے اپنی روح سے، اپنے قلب سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے پھر سجایا تجھے، جملہ صاف سے
پھر سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد تک حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسمان پہ ہوا کیا یا رب کیا یا جمع سب ہیں زیر نگین کیا یا رب کیا یا جمع سب ہے زیر نگین پھر تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین تیرے الفاظ میں خلد کی یاسمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین